بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا چیپٹر 6 جو 9th کلاس کا چیپٹر ہے بولین الجبرا کے بارے میں۔ اور یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی تقریباً نومیریکل ہے، جیسے 5واں چیپٹر تھا وہ نومیریکل تھا، تو یہ بھی نومیریکل کیلکولیشنس کا، یعنی اس کے اندر کوئی زیادہ کیلکولیشنس تو نہیں ہے، ایکچوئل میں لاجک کے اوپر بیس کر رہا ہے، یعنی اس میں ساری گیم 0 اور 1 کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ 0 1 ہے، بائنڈری لینگویج ہے۔ تو جو بولین الجبرا ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اس بائنری نمبرز کے اوپر بیس کر رہا ہے، یعنی ایک 0 کے اوپر اور ایک 1 کے اوپر، جو کہ ایکچوئل میں گیٹس ہیں، لاجک گیٹس ہیں، اس کا ریلیشن شپ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو ٹیبلز ہیں، کمپلیکسٹیز اس کے اندر کافی ساری ہے، لیکن اس کو اگر آپ کو بیسک سمجھ آ گئی تو یہ چیپٹر بھی آسان ہے، اور اس میں سے بھی کافی کوشچنس جو ہیں وہ بورڈ میں آتے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خیر بڑی کلاسوں کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ایون جو سائنس کے جو انجینئرز جو ہیں وہ بھی خیر اس کو بولین الجبرا جو ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آپ یہاں پہ یہ دیکھو کہ جو بولین الجبرا ہے اس کے اندر جو ٹاپک ہے ہمارے پاس چیپٹر 6 کے اندر، اس میں بولین الجبرا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے پہلا ٹاپک، اور اس انٹروڈکشن کے اندر ہم دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن بولین الجبرا کیا ہے، کس نے ڈیزائن کیا، کب ڈیزائن کیا، اور یہ چیز، اور اس کے بعد جو ہے وہ بولین کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، بولین ویریبلس کیا ہوتے ہیں، بولین ایکسپریشنس کیا ہوتے ہیں، بولین فنکشن کیا ہوتا ہے، پروپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ایک انگلش میں لفظ یوز ہوتا ہے پریپوزیشن، جو پارٹس آف اسپیچ کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پریپوزیشن، یہ وہ پریپوزیشن ہے اور یہ پروپوزیشن ہے، پروپوزیشن۔ تو یہ صحیح ورڈ لکھا ہوا ہے اور یہ پروپوزیشن ہی ہے، اور اس کو آپ نے پریپوزیشن نہیں پڑھنا، نہ اس کو آپ نے پریپوزیشن لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد مین ٹرم کیا ہوتی ہیں، میکس ٹرمز کیا ہوتی ہیں، ایس او پی، جو کہ ایک تو ایس او پی، اب یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا، یہ سم آف پروڈکٹس ہے، نہ کہ یہ ایس او پی جو کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ وہ والا ایس او پی نہیں ہے جو کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایک ایس او پی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایس او پی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کے ٹرم کے اندر جو ایس او پی ہے یہ یہاں پہ سم آف پروڈکٹس ہیں، اور نیچے جو پی او ایس فارم ہوتی ہے یہ ہے پروڈکٹ آف سم، یہ پی او ایس فارم ہے۔ تو یعنی یہ جو بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جو اس کے اندر استعمال ہونی ہے یہ ہم یہاں پہ کور اپ کریں گے، کیونکہ یہ جو چیز ٹرمز ہوتی ہیں وہ جو بار بار استعمال یوز ہونی ہوتی ہے، جیسے میں جو بھی اب بول رہا ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی جو اردو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس میں یعنی میں نے جو بھی کہا، جیسے میں نے یہ نہیں کہا، جیسے میں نے جیسے کہا، تو یہ کچھ ٹرمز ہیں نا، یہ کچھ جو ہم ساؤنڈز ہیں جن میں جو بول رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، ایک پڑھا لکھا شخص اس کو کہا جاتا ہے جو اس لینگویج میں بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مشین ہے، مشین ایک عام ورڈ ہے، جب کمپیوٹر والا بات کرے گا تو ڈیوائس کا ورڈ یوز کرے گا، تو ڈیوائس جب بھی ہم بات کریں تو کمپیوٹر کی لینگویج کے اندر بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بایولوجی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بخار کی، ہم بخار کہتے ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں ان کے بایو کے اندر، تو وہ جو اس فیلڈ کے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نزلہ ہے، نزلہ زکام ہے، تو اس کا بھی ایک ان کی اپنے ٹرمینالوجیز ہیں، تو ان کے ورڈز بھی ویسے ہوتے ہیں، تو وہ جو عام بندہ بات کرتا ہے نا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ہے یا اس فیلڈ کا نہیں ہے۔ وکیل ہوتے ہیں تو وکیل جو ہوتے ہیں وہ وکالت کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں، تو جیسے وہ ٹرمز استعمال کریں، آپ نے دیکھا گاڑیوں کے جو ڈیلرز ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ وہ گاڑیوں کے ایسے ایسے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ بندہ تو عام لے مین بندہ کھڑا تو بڑا یار صحیح ہے، کیا بات ہے یار، کیا بول رہے ہیں، ہے نا۔ اصل میں کچھ نہیں ہے، اس کو اس چیز کا نالج ہے تو وہ ویسے ایسی ٹرمینالوجی یوز کرے۔ اصل میں آسان چیز کو ہی تھوڑا سا مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر وہ جس کو پتہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر فیلڈ میں ایسے ہے، یہ ضروری ہے کہ پڑھا لکھا یہ جٹاکے لوگ ہوتے ہیں، جٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جب زمین کے بارے میں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے اندر وہ بھی اپنی اپنی جو ٹرم ہے، ٹرمینالوجیز ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اب اوپر والے بندے کو ایسا سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے ایسا پھیلا رکھا ہے نا لوگوں کے درمیان کہ ہر بندے کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کا بات کرنے کا طریقہ سلیقہ الگ الگ ہے، ہر بندے کی سوچ سمجھ الگ الگ ہے، اور الگ ہی ہونا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ الگ ہے تو تبھی الگ الگ چیزیں سامنے دنیا میں آ رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کہ جو بل گیٹس ہے وہی ہر بندہ بل گیٹس بن جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا جی، کیونکہ بل گیٹس جو ہے وہ اس کا ایک اپنا فنکشن تھا جو اس نے کام کر رہا تھا، اس نے کر دیا، اب وہ اس فیلڈ کے اندر آگے ریسرچ کر رہے ہیں جو بھی ہے، اور ذہانت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، یعنی اوبویسلی ہے بغیر دماغ کے بغیر علم کے چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ بل گیٹس جو تھا وہی سارا کچھ یہ کر کے یہاں تک پہنچ گیا، اس کو ہی وہی دنیا کا ذہین ترین بندہ تھا، تو یہ بات غلط ہے،
اور بہت سارے ذہین ترین بندے ہیں. اگر بل گیٹس سب سے ذہین ترین بندہ ہوتا تو پھر یوٹیوب بھی پھر اسی کو بنانی چاہیے تھی. اگر بل گیٹس ہی سب سے زیادہ دنیا کا ذہین ترین بندہ ہوتا تو پھر واٹس ایپ بھی اسی کو بنانا چاہیے تھا. اگر بل گیٹس ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ذہین ترین بندہ ہوتا تو پھر اوبر کو بھی اسی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا چاہیے تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو شکل ہے وہ الگ الگ بنائی ہے. کچھ کی ریزمبلنس ہوتی ہے، میچ کرتے ہیں. اور جیسے شکلیں اس نے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسان کی بنائی ہیں، اسی طریقے سے عقلیں بھی الگ الگ بنائی ہیں. شکل الگ تو عقل بھی الگ الگ. اب اس کا یہ اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس جیسا ہو جانا چاہیے تھا، جیسا وہ ہے ویسا. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس سے کچھ سبق لے لیں، اس سے آپ کچھ سیکھ لیں. لیکن آپ کہیں کہ ڈیٹو ویسا بن جاؤ، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. کیونکہ آپ کی کیا شکل اس جیسی ہے، جیسی بھی ہے، خوبصورت ترین ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور جس نے انسان کو جیسا بنایا، چاہے یار میں کہتا ہوں کوئی بندہ لنگڑا لولا ہے نا، یعنی جو نہیں چل سکتا، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہے جو شاید مجھ میں نہیں ہوگی، آپ میں نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے. تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی شے بری نہیں قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے ورڈ صحیح اس کے وہ بولے ہوں، کوئی شے نکمی نہیں زمانے میں اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ایسا کچھ ہے. تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، یہ سوچنے سمجھنے والی ہیں میرے خیال میں. اس کو اگر تھوڑا بندہ دیکھے تو سب سے پہلے انہیں آپ کے بارے میں کنسیڈر کر لے کہ وہ خود کیا ہے. جس دن انسان اپنے آپ کو سمجھ گیا، جس دن اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین سے زیادہ یقین سے کہہ رہا ہوں، اس دن آئے گا چینج، اس دن آئے گی تبدیلی. ورنہ نہیں آئے گی، ایسے ہی بھٹک بھٹک چلتی رہے گی. تو دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اب یہ ایک سوال یہاں پہ اکثر لوگ میں کہتے ہیں، میں اس ٹاپک کی طرف پتہ نہیں کیوں آ گیا ہوں، شاید مجھے صرف شاید نہیں آنا چاہیے تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپک کیا تھا اور کس طرف آپ بات کرنا شروع کر دیں. لیکن تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ پتہ نہیں، میرے اندر یہ ایک چیز آتی ہے جو مجھے شاید شیئر کرنی ہوتی ہے، اور میرے اندر الفاظ آ جاتے ہیں مجھے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. تو آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ سننا چاہو تو ورنہ آپ فارورڈ کر لیں، آپ کے پاس ویڈیو ہے. مجھے تو خیر بولنا ہے اور وہ اس کو چلنا ہے اس ایک ریتم کے ساتھ. آپ اس کو فارورڈ کر لیجیے اگر آپ کو نہیں سننی ہے تو یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں نا، یعنی کوئی بھی ہم دنیا جان کا کوئی آپ کام لے لیں، جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ دیکھو مثالیں ہم پتہ کسی دیتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے بھی مثالیں سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جب بھی مثال دیں گے نا، کوئی بندہ کسی نوکری پہ لگ گیا نا، تو اس کو پتہ کیا کہیں گے؟ تو یار یہ کون سی نوکری پہ لگا ہوا ہے، کام ہے کرنے والا جس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھ میرے تیرے چاچے کا بیٹا وہ دیکھ وہ کہاں لگا، یا فلاں کا بیٹا دیکھ وہ کہاں لگا. اور جس کی نہیں ہے اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، یار کوئی نوکری کر، خدا کا خوف کر، یار تو اتنا بڑا ہو گیا، تو جوان ہے، نوکری کرنی چاہیے تجھے کوئی. ایسا کہتے ہیں نا. جس کی نہیں ہے اسے نوکری کا، اور جو نوکری والا ہے اسے اس سے اوپر کا. اور وہ بیچارہ بھی شریف اور نفس انسان، وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی ہیں جو سن رہے ہیں اس وقت مجھے. وہ بندہ اندر کڑتا ہے، اندر اپنے یہاں دل میں کہ یار بات تو اس نے بڑی عجیب کر دی، میں کروں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. نہیں میرے بھائی، تجھے کہیں نہیں جانا. صرف اپنے ڈائریکشنز کو، اپنے خیالات کو اپنے اندر سمونا ہے. تو نے اپنے اندر سے ایک آواز پیدا کر اور اسے اپنے اندر ہی رکھ محفوظ کر کے. اور اس کو جب تو کوشش کرے گا نا کچھ بننے کی اپنے طرح سے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، وہ صلاحیتیں ڈھونڈ، وہ چیزیں ڈھونڈ جو تیرے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب تو ان کو ڈھونڈے گا نا، پھر تو دیکھ کیا ہوتا ہے. تجھ کو نہیں معلوم کہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. جب تو ان کو ڈھونڈے گا، اور وہ الگ الگ ہیں. سارے انجینئرز تو نہیں نا بن گئے، سارے ڈاکٹرز بھی نہیں بن گئے، سارے وکیل بھی نہیں بن گئے، سارے پائلٹ بھی نہیں بن گئے، ساروں نے بننا بھی نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے. ہر انسان الگ الگ ہے، قد کاٹ الگ الگ ہے. کسی کا قد لمبا ہے ٹھیک ہے، مبارک ہو بھائی اس کو. کسی کا چھوٹا رہ گیا تو ہم کیا کریں، اس کو تانے دینا شروع کر دیں. جو لمبے والے ان کو، میں آپ کو بات بتاؤں، لوگوں کا رویہ ہے. جس کا قد لمبا ہوتا ہے نا، اسے لوگ کھمبوں سے تشبیہ دینا شروع، کھمبا پول جو ہوتا ہے اس سے تشبیہ دینا شروع کر دیں گے. اور وہ بیچارہ کہتا، اور وہ کہتا تھوڑا چھوٹا ہی ہو جاتا ہے، یار تو اتنا اچھا تھا. شرم نہیں آتی کہ جس نے تجھے دیا ہے تو شکر ادا کر کے تجھے قد ملا، اور جو بیچارے چھوٹے رہ گئے ہیں قد کے،
उन्हें लोग कहते हैं कि भाई तुझे क्या पत्थर रख देते तेरे ऊपर, इतना छोटा रह गया तू, उसको भी ताने। ठीक है, जो जरा चुपचाप होगा उसे भोला, और अजीब अजीब किस्म के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं माशरे के अंदर, आपको पता ही, उसको वो लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो जरा थोड़ा शार्प होगा उसे कौवा कह देंगे, कौवे का जूठा पिया है, इतना ज्यादा बोलता है, ये करता है वो करता है। जो सोया हुआ है उसके बारे में होगा कि उठता नहीं है, काम नहीं करता, और जो उठा हुआ है जल्दी उठ जाएगा सुबह, उसे कहेंगे क्यों खैर थी आज इतना जल्दी उठ गए। ये ऐसी बातें हैं जो आपके मुआशरे के अंदर कॉमन है। और ये क्यों कॉमन है? क्योंकि इल्म नहीं है, जहालत बहुत ज्यादा है। लोगों के अंदर शऊर वाली जो मंजिल है, जो इनको सीखना चाहिए था, वो सीखा ही नहीं उन्होंने। तो जब नहीं सीखा तो फिर ऐसे ही होगा, ऐसी चीजें सामने आएंगी, यही बनेगा, ऐसा ही मुआशरा हमारा तश्कील होगा। और इसमें हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही करेंगे, और ऐसे ही जीते 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे ही हम कब्रों में जाके सो जाएंगे। जरूरत इस बात की है, कोई छोटे बड़े की तमीज़ वाला इसके अंदर वो नहीं है। इज्जत व एहतराम एक अपनी जगह पर है, लेकिन छोटा बड़े वालों को कह सकते हैं कि हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि जी ये देखें, ये जो बात है ना, ये बात गलत है, मेहरबानी करें इसे ठीक कर लें। बड़े तो कहते रहते हैं, ठीक है, और बड़े बेचारे मजबूर। तो ये कहने का मकसद है कि आप जो मिसालें आपको देंगे ना, बिल गेट्स की मिसालें देंगे, स्टीव जॉब्स की मिसालें देंगे आपको, उसके अलावा है तो जनाब आपको जो दुनिया के अमीर तरीन बंदे हैं उनकी मिसालें देंगे, और इग्नीट करेंगे, एक्साइट करेंगे, और वो बंदा बेचारा उछलता है, वो ये नहीं देखता कि जिस पर से उछला, जिस पे बैठा था ना, वो भी खो देगा। तरक्की का ख्वाब देखना, तरक्की करना जरूरी है, लेकिन आप अपने पीछे वो मत छोड़ के चले जाओ जो कोई आपको अपने साथ लेकर चलना था। चलो, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने साथ लेकर जाओ। मिसालें पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आप हिस्टोरियंस के बारे में ज़रूर स्टडी करें, आप वॉरियर्स के बारे में पढ़ें, देखिए तारीख भरी पढ़िए, किताबों को टाइम दें, लेकिन खुदारा उस चीज़ पर फोकस करें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, और अपने अंदर झांके सबसे पहले, बाहर झांकने से पहले सबसे पहले अंदर अपने झांके। पता नहीं मैं क्यों इस टॉपिक की तरफ आ गया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे टॉपिक जो था ये छठा चैप्टर मुझे डिस्कस करना था, तो आई एम सॉरी जी। हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा अभी का काम है, बाकी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ये देखने के लिए आया है वो बेचारा परेशान ना हो, कोई ये क्या तकरीर शुरू हो गई है, कहाँ से आई तकरीर ये वाली। तो देखें जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यानी जो लिस्ट में जो सेकंड इसका जो टॉपिक होगा चैप्टर का, वो होगा प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या है प्रॉपर्टीज़? ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी उसी नंबर सिस्टम्स की जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी जो बूलियन अलजेब्रा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हमने अलग कैटेगरीज, वैसे तो ये लॉ भी इनको कहते हैं इसमें, और इसमें वैसे कोई फ़र्क नहीं। ये भी नीचे जो लिखे हैं ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो ऊपर लिखे हैं ये भी लॉज हैं, तो आप इनको प्रॉपर्टीज़ कह लो, लॉ कह लो, लेकिन मैंने ये 3 जो है ना, ये जो कि मैथ्स में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने इनको तीनों को अलग कर दिया और नीचे वालों को लॉ को अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, ये 2 होंगी। इसी तरीके से एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो होगी वो अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर अनलमेंट लॉ ये है, ये हम पढ़ेंगे क्या है, और एब्जॉर्प्शन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डबल नेगेशन लॉ एंड डी मॉर्गन लॉ। ये जो सारे लॉ हैं तो ये हम सारे लॉ पढ़ेंगे, और ये ऑब्वियसली लफ्ज़ तो वही लॉ लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ने के हम वकील तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 4 पर जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, और 2 और इसके साथ इंक्लूड किए हैं मैंने यहाँ पे, वैसे बुक के अंदर ये नहीं है लेकिन इनका इंट्रोडक्शन भी साथ। वैसे तो ये 6 बनते हैं, तो छठे की मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ज़्यादा हो जाना था कि इंजीनियरिंग के, असल में ये दोनों टॉपिक जो असल में लास्ट में इंक्लूड किए गए ना, ये इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग का टॉपिक है, यानी फर्दर अगर आप डेवलपमेंट तब जाएँ तो फिर ये दोनों जो भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो ये 3 आप कर लें तो दैट्स ओके 9th क्लास के लिए। तो एंड और नॉट, नॉर और नैंड, ये पढ़ेंगे हम। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं 5 जो लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल, के जो ट्रूथ टेबल है उसके ज़रिए से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इवैल्यूएशन होती है ट्रूथ टेबल की मदद से। और फिर के मैप जो कार्नो मैप है, बाज़ लोग इसको कार्नफ मैप भी कहते हैं, तो कार्नफ को या कार्नो को कोई मसला नहीं है, बस कर लो, तुसी कुछ कर लो,
ٹھیک ہے, جس طرح بھی کر لو تسی کر لو, پاویں کرنا ہو تے پاویں کرنا ہو. لو جی انٹروڈکشن, اس کے اندر کے میپ کا ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن, اس کے بعد ہم ایڈوانٹیجز دیکھیں گے اس کے, پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں گے, پھر ہم اس کو کیسے ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں گے, اور اس کے رولس جو ہیں, گروپنگ اس کے اندر ایک یوز ہوتی ہے. میں یہاں پہ ٹرم یوز ہوئی ہے گروپنگ, میں بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ زیادہ ڈیٹیلڈ میں ہم چلے جائیں گے. پہلے ویڈیو جو ہے وہ 15 منٹ سے زیادہ کی ہوگی, تو اس کی گروپنگ کے بارے میں کچھ گروپنگ یہ نہیں گروپس بنائے جاتے ہیں, گروپس کر کے اصل میں اس کی ایلیمینیشن کی جاتی ہے. تو گروپس کے رولس کیا ہیں وہ دیکھیں گے, اور پھر کے میپ کو 2 ویریبلس میں, اور 2 ویریبل جو کے میپ اس کو 3 ویریبلس میں, اور کے میپ کو 4 ویریبلس پہ دیکھیں گے. اچھا یہ ویسے 5 ویریبل 6 ویریبل میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر یہ میتھڈ استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر ہم اپنا میتھڈ چینج کر لیتے ہیں 4 ویریبلس تک, دیٹس اوکے. تو اس لیے کتاب میں ویسے یہ 3 ویریبلس تک دیا ہوا ہے 9th کلاس میں, تو 4 ویریبل بھی خیر ایک ایڈیشنل آپ کو انکلوڈ کر کے, تاکہ تھوڑا مزید آپ کو نالج اس حوالے سے ہو جائے. تو جی یہ یہاں تک تھا آپ کا ٹاپک چیپٹر نمبر 6 بولین الجبرا کے حوالے سے, اور اس طرح ہمارا جو یہ ٹاپک جو ہے وہ چیپٹر اینڈ ہوگا. اور یہ تھا آج کا. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو کسی حد تک کوئی بات اچھی لگی ہوگی, کوئی ایک بات تو اچھی لگی ہی ہوگی. اگر کوئی بھی اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو ڈس لائک ضرور کر دیں, اور اگر کوئی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر لیں ایسے کے ساتھ, جس سے اس کو ذرا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم سب مل کر چلیں گے وہ فائدہ ہوگا, ایک کے کرنے سے, ایک کے کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.